الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبق نمبر 77 اس میں منادہ کا اعراب۔ تو سب سے پہلے تین الفاظ کو ذرا سمجھ لیجئے۔ ایک تو ہے حرف ندا، جیسے اردو میں آپ یا کہتے ہیں، اے آدمی، اے انسان، یا رب کہتے ہیں، یا خدا، یا اے انسان۔ تو یہ حرف ندا ہے، اور جو پکارنے والا ہے اس کو منادی کہتے ہیں۔ جس کو پکارا جائے اس کو منادا کہتے ہیں۔ منادی پکارنے والا، منادا جس کو پکارا جائے۔ تو اس میں منادا بھی جو ہے منصوب ہوگا اگر وہ مرکب اضافی میں مضاف ہوگا۔ جیسے آپ کہتے ہیں یا طالب العلم، یا طالب العلم۔ اگر سنیے، واحد اگر ہوتا تو ہم کہتے، مفرد ہوتا یا طالبو کہتے، یا طالبو کہتے، اے طالب علم۔ اب اے علم کے طالب، طالب العلمی مرکب اضافی ہے۔ اسی طرح دیکھ لیجئے، جب آپ اللہ کو کہتے ہیں رب العالمین، الحمدللہ، تو رب العالمین مرکب اضافے ہے، ربو کے اوپر پیش ہے، دیکھیے آپ۔ لیکن جب آپ اس کو پکارتے ہیں دعا میں تو آپ یا میں یا رب العالمین کہیں گے۔ اسی طرح ارحم الراحمین ہے، رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ ارحم۔ لیکن ارحم الراحمین، سب سے زیادہ رحم کرنے والوں میں سے مرکب اضافی ہے، لیکن اس سے پہلے یا لگائیں گے، یا ارحم الراحمین کہیں گے، یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین۔ اسی طرح دیکھیے، کسی آدمی کو پکارنا ہے، اس کا نام فرض کیجئے عبد الرحمن ہے، تو آپ کہیں گے یا عبد الرحمن۔ اور عربوں میں یہ بہت معروف ہے، وہ عبداللہ کو جو ہے جب پکارنا ہو عبداللہ کہیں گے، اور یا کو بھی حذف کرتے ہیں، عبداللہ، عبداللہ پکارتے ہیں۔ تو مطلب کیا ہے؟ یا عبداللہ، اور عبداللہ اور چیز ہے، عبداللہ اور چیز ہے، مرکب اضافی۔ اللہ کا بندہ ہے وہ، رحمان کا بندہ ہے عبد الرحمن، لیکن چونکہ وہ اس میں منادہ ہے، اس کو پکارا جا رہا ہے، اس کو آواز لگائی جا رہی ہے، اس لیے مضاف منصوب ہوگا۔ لیکن منادہ منصوب ہوگا جب وہ نکرے غیر مقصودہ یا اس میں خاص نہ ہو۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے یا ظالمن، یا مسافرن، یا طالبن، تو خاص شخص مقصود نہیں ہوتا، تب بھی اہل زبان اس طرح کہتے ہیں یا ظالبن، یعنی اے کوئی ظالم، اے کوئی مسافر، یا طالبن الجہد مفتاح النجاح، اے طالب علم، جہد، کوشش، محنت کامیابی کی چابی ہے، کامیابی کی کلید ہے، کامیابی کی مفتاح ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں یا مسرعن، اے جلد باز، فی العجلۃ الندامہ، جلد بازی میں ندامت ہے، پشیمانی ہے۔ تو کبھی یہ نکرہ غیر مقصودہ بھی ہوتا ہے، یا مسرعن۔ اور یا لاہین عن درسہ، اے اپنے درس سے لاپرواہ شخص، عاقبۃ اللہو الحسن، کھیل کود اور غفلت کا انجام حسن ہے، پھر رنجیدہ ہونا پڑے گا تجھے۔ اب تین صورتیں ہیں، تین صورتوں میں اس میں منادہ کا اعراب خفیف مرفوع ہوگا، یعنی تنوین نہیں ہوگی، صرف ایک پیش ہوگا۔ اگر وہ مفرد ہو یعنی مرکب نہ ہو، جیسے یا رجل، یا جیسے یا اس میں خاص ہو، اس میں علم ہو، جیسے یا خالد، یا زید، یا عائشہ۔ ایک مفرد ہے، ایک اس میں علم ہے، اس میں خاص ہے، یا رجل، تو یا خالد، یا زید، یا عائشہ وہ مرفوع ہوگا یا کے ساتھ۔ اور نکرہ مقصودہ ہو تب بھی وہ مرفوع ہوگا، جیسے یا رجل، اے آدمی، حیات الانسان ظل زائل،
دنیا انسان کی زندگی، حیات الانسان ڈھلتی چھاؤں ہے، ظل زائل۔ تو یہاں یا رجلو ایک خاص آدمی کی طرف اشارہ کر رہا ہے، لیکن یہ نکرہ مقصودہ ہے، اس لیے یا کے ساتھ یہ معرفہ بن گیا۔ اب آ جائیے لام تعریف اگر ہو تو اس پر مذکر کے لیے ایہا اور مؤنث کے لیے ایتوہا بڑھا دیتے ہیں تاکہ یا کی آواز ال میں گم نہ ہو جائے۔ یا ایہا الولد، یا ایہا الغلام، الولد کے ساتھ یا جب لگاتے ہیں، اسی طرح النبی کے ساتھ یا ایہا النبی، جیسا کہ سورہ طلاق کی پہلی آیت میں، یا ایتھا النفس المطمئنہ جیسے سورۃ الفجر کے آخری حصے میں ہے، یا پھر یا ایہا الذین آمنوا آمینوا، آمنوا آمینوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، زبان سے ایمان لائے ہو، دل سے ایمان لاؤ، آمینوا۔ تو یہاں بھی الذین پر یا آیا ہے، اس لیے اس کی یا جو ہے ال کی آواز گم ہو جاتی، اس لیے ایہا یا ایتھا کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات حرف ندا کو مرکب اضافی میں حذف کر دیا جاتا ہے، جیسے ربنا، ربنا کا مطلب ہے ہمارا رب، ربنا مرکب اضافی ہے، رب مضاف ہے، خفیف ہے، نا مضاف الیہ ہے، مجرور ہے مرکب اضافی میں۔ تو یا جب لگتا ہے تو ہم نے پہلے بتایا تھا کہ ربو جا کے ربا ہو جائے گا، مرکب اضافی اگر اس کو پکارا جائے تو یا رب العالمین ہو جائے گا، یا ارحم الراحمین ہو جائے گا، یا ربنا ہو جائے گا، ربنا سے یا ربنا ہو جائے گا۔ تو اہل زبان پھر کرتے یہ ہیں کہ یا کو ہٹا دیتے ہیں، صرف یا ربنا کے بجائے صرف ربنا کہتے ہیں، ربنا۔ اور دیکھیے قرآن مجید میں ہے یوسف عارض عن ھذا، تو یہاں پر یا محذوف ہے، یا محذوف ہے کہ درگزر کر، نظر انداز کر، یوسف نظر انداز کر، عارض عن ھذا، یوسف عارض عن ھذا، یوسف عارض عن ھذا، تو یہاں یا یوسف عارض عن ھذا۔ اسی طرح سورہ رحمان میں ہے سنفرغ لکم ایھا الثقلان، ایھا الثقلان یہ مرکب اضافی ہے، ایھا الثقلان۔ تو یہاں پر دیکھ رہے ہیں آپ یا محذوف ہے، یا ایھا الثقلان۔ تو اب آ جائیے فریاد، تعجب، استغاثہ کے موقع پر اسم منادہ پر حرف جر لام کا اضافہ کر کے مجرور کر دیتے ہیں۔ جیسے کسی امیر سے خطاب کرنا ہو، فریاد کرنا ہو، مدد مانگنی ہو تو کہتے ہیں یا للامیر، یا للامیر، یا للامیر۔ تو یا امیر نہیں کہتے، اگر یا تو پھر یہ کہیں گے مرکب اضافے میں یا امیر المؤمنین، امیر المؤمنین کے بجائے امیر المؤمنین، اور یا پھر حرف جر لام لگائیں گے یا للامیری، یا لاصحابنا اے ہمارے ساتھیو، یا لاصحابینا، دیکھیے لا کی وجہ سے اصحابنا اصحابینا مجرور ہو گیا ہے، یا للعجبی، یا العجبو کے بجائے لام حرف جر ہے، یا للعجبی، کس قدر حیرت کی بات ہے، کس قدر تعجب کی بات ہے۔ اب آ جائیے استغاثہ اور جو ہے ہائے ندبہ، ہائے ندبہ منادہ مندوب۔ تو فریاد اور استغاثہ کے لیے بعض اوقات اس میں منادہ پر الف یا الف ہا کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، اور یہ تینوں صورتیں جائز ہیں۔ ذرا دیکھیے، اب جب زید سے آپ مدد طلب کر رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں، پکار رہے ہیں، اور فریاد ہے، استغاثہ ہے، مدد کے لیے پکار رہے ہیں، تو تین صورتیں ہیں۔ آپ یا تو آپ یا زیدو یہ بھی کہہ سکتے ہیں، یا زیدہ الف لگا کے یا زیدہ بھی کہہ سکتے ہیں، یا پھر
غم کی حالت میں یا زیداہ، آخر میں آہ نکل رہی ہے، دیکھیے یا زیداہ، اس کو ہائے ندبہ کہتے ہیں۔ یہاں آخری مثال میں جو ہے اسے ہائے ندبہ کہتے ہیں، اس پر وقف لازم ہے اور یہ جملے کے آخر میں آتی ہے۔ اب جیسے اس کی کچھ مثالیں ہم دیکھتے ہیں تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا آغاز کیا تو کوہ صفا پر چڑھ کر آپ نے فرمایا یا صباحا یا صباحا یا صباحا، دیکھیے یہ ہائے صبح کی آفت، ہائے صبح کی آفت، یا صباحا، تو اس میں الف اور یا صباح کے بجائے الف اور ہا کا اضافہ کیا، ہائے صبح کی آفت۔ اسی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو حضرت فاطمہ نے فرمایا یا ابتاہ، یا ابتاہ، ہائے ابا جان۔ دیکھیں ابت کے آگے الف اور ہا، یا ابتھی کے بجائے یا ابتاہ، اجاب ربا دعاہ، اجاب ربا دعاہ، رب کی دعوت پر لبیک کہہ دیا آپ نے، رب نے بلایا، رب کے پاس چلے گئے، اجاب ربا، رب کی دعوت پر آپ نے لبیک کہہ دیا، آپ نے کہہ دیا حاضر ہوں حاضر ہوں، اپنے رب کے پاس چلے گئے اور آپ نے کہا یا ابتاہ من جنت الفردوس مأواہ، یا ابتاہ من جنت الفردوس مأواہ، ہائے ابا جان۔ دیکھیے ابتاہ، ابتھی کے بجائے ابتاہ، من جنت الفردوس مأواہ، جن کا ٹھکانہ، جن کا ماوا اب جنت الفردوس ہے۔ آپ کی روح اب اس دنیا میں نہیں رہی، آپ کی روح جنت الفردوس میں چلے گئی، اب آپ کی روح کا ٹھکانہ جنت الفردوس میں ہے۔ یا ابتاہ الی جبریل ننعا، ہائے ابا جان اب آپ مر چکے ہیں، اب ہم موت کی خبر جبریل کو دیتے ہیں۔ یہ صحیح البخاری کتاب المغازی میں یہ روایت آئی ہے۔ اب آ جائیے مستغیث اور مستغاث اور مستغاث لہو۔ فریاد کرنے والے کو، مدد طلب کرنے والے کو مستغیث کہتے ہیں، جس سے فریاد کی جائے اسے مستغاث کہتے ہیں، اور جس کے لیے مدد چاہی جائے اسے مستغاث لہو کہتے ہیں۔ جیسے یا لقوم للمظلوم، دیکھیے یہاں لام پر زبر ہے اور دونوں اسم مجرور ہیں، یا لقوم للمظلوم، تو اے قوم کے لوگو مظلوم کی مدد کرو۔ جس طرح مرکب اضافی کا مضاف منادہ ہو جائے تو منصوب ہو جاتا ہے، جیسے یا عبداللہ، اسی طرح شبہ مضاف بھی منصوب ہو جاتا ہے، جیسے یا راکبا جملا السفر طویل، اے اونٹ کے مسافر، اے اونٹ کے سوار، سفر بہت لمبا ہے۔ اب آ جائیے مصیبت اور ماتم کے وقت یا کے بجائے وا کا حرف استعمال کیا جاتا ہے، جیسے وا زیداہ، وا زیداہ، وا زیداہ، دیکھیے یہاں بھی الف اور ہا کا اضافہ ہے، ہائے زید، وا زیداہ، اور وا مطعم المساکین، ہائے مسکینوں کو کھلانے والے، وا، اب یہ دیکھیے مطعم المساکین، مطعم مرکب اضافے میں، مطعم المساکین۔ اب یہاں دو چیزیں ہوئی ہیں، غور فرمائیے، وا کی وجہ سے، حرف ندا کی وجہ سے مطعم کے مضاف کو مطعمہ کر دیا اور مساکین کو مساکینہ کر دیا۔ وا مطعم المساکین، ہائے مسکینوں کو کھلانے والے۔ اسی طرح وا مصیبتہ، وا مصیبتہ، ہائے مصیبت۔ یہاں بھی کیا کیا؟ مصیبت کے ساتھ الف ہا کا اضافہ کر دیا۔ اسی طرح دیکھیے صحیح بخاری میں آئی ہے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے
آپ پر جب غشی طاری ہوئی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا واہ کرب ابا، واہ کرب ابا، ہائے میرے ابا کی تکلیف، ہائے میرے ابا کی بے چینی، ہائے میرے ابا کا کرب۔ تو دیکھیے کرب ابا، کرب ابا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد تمہارے والد کو تکلیف نہیں ہوگی۔ اسی طرح ایک اور مثال دیکھیے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا 31 ہجری میں، تو آپ کے جنازے میں حضرت سعد بن ابی وقاص بھی شریک تھے جن کا انتقال 55 میں ہوا ہے۔ تو وہ یہ کہتے تھے، عبد الرحمن بن عوف کے جنازے میں سعد بن ابی وقاص کہتے تھے واہ جبل آہ، واہ جبل آہ، ہائے افسوس یہ پہاڑ بھی چل بسا، جبل آہ، جبل پہاڑ کو کہتے ہیں۔ دیکھیے کیسا انداز بیان ہے، تو واہ کے استعمال کو دیکھیے کیسا اہل زبان واہ کے استعمال کرتے ہیں۔ پھر اور نام یا یعنی یا سعداہ کہنے کے بجائے، یا سعد بن ابی وقاص کے بجائے وہ کہیں اے پہاڑ، پہاڑ کتنا یعنی یا عبد الرحمن کہنے کے بجائے یا جبل آہ، واہ جبل آہ کہہ رہے ہیں۔ اب آ جائیے، یا اور واہ کا ہم نے ذکر کیا، اس کے علاوہ بھی حروف ندا استعمال ہوتے ہیں، جیسے آیا، حیا، اے اور آ بھی حرف ندا کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ چلیے اب یہاں بہت تیزی کے ساتھ ہم کچھ قرآنی مثالوں پر غور کرتے ہیں۔ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا آدم، آدم مفرد ہے، ایک لفظ ہے اس لیے مرفوع ہے۔ دیکھیے یا کے استعمال سے کوئی فرق نہیں پڑا، یا آدم۔ دوسری مثال دیکھیے، یا نوح اہبط بسلام منا، اے نوح اتر جاؤ ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ۔ تو یا نوح بھی مفرد ہے، واحد ہے، ایک لفظ ہے، اس لیے یہاں بھی نوح ایک پیش ہے اس پر اور مرفوع ہے۔ اور حضرت عثمان بن مظعون سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عثمان ان الرہبانیت لم تکتب علینا، کیونکہ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ رہبانیت کی طرف رجحان رکھتے تھے، درویشی کا رجحان رکھتے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ میں عمر تمام روزے رکھوں گا اور میں بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا اور رات تمام جاگوں گا۔ تو ان کو ٹوکا، ان کی اصلاح کی، ان کے رجحانات کی اصلاح کی، فرمایا اے عثمان رہبانیت ہم پر فرض نہیں کی گئی، لم تکتب علینا۔ تو یا عثمان مفرد ہے، واحد ہے، یا کے ساتھ عثمانوں پر ایک پیش ہے۔ اسی طرح دیکھیے یا معاذ واللہ انی لأحبک، لأحبک، اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ یا معاذ، دیکھیے معاذ واحد ہے اور ایک پیش استعمال ہوا ہے۔ یا حذیفۃ علیک بکتاب اللہ، حضرت حذیفہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہو۔ یا حذیفۃ، دیکھ رہے ہیں حذیفۃ پہ ایک ہی پیش ہے آخر میں۔ یا جبریل ما ہذہ الریح، اے جبریل یہ ہوا کیسی ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ کے خطاب کو دیکھیے، یا عائشۃ ان عینی تنامانی، اے عائشہ، یا عائشۃ، عائشۃ کے آخری حرف تا پر ایک پیش ہے، یا کا اثر دیکھیے آپ، ان عینی میری دونوں آنکھیں تنامانی وہ سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا۔ اچھا اب یہ تو مفرد کی مثالیں تھیں، اب آ جائیے مرکب اضافی کی مثالیں۔ یا ابا بکرن، دیکھیے ابو بکرن، ابو بکرن مرکب اضافی ہے، ابو مضاف ہے، بکرن مضاف الیہ ہے۔ ابو بکرن، ابا بکرن میں طلب بدل گیا یہاں۔ ان لکل قوم عیدا، بلا شبہ ہر قوم کے لیے ایک عید ہوتی ہے، خوشی کا موقع ہوتا ہے، اس لیے یہ دو چھوٹی بچیاں گا رہی ہیں، گانے دو۔ یا ابا بکر، یہاں یا کی وجہ سے ابو ابا میں بدل گیا ہے، مرکب اضافی میں مضاف ابو ابا میں بدل گیا ہے۔ اسی طرح اب دیکھیے یا ابا ذر انی اراک ضعیفا،
تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، تو ابو ذر یہ بھی مرکب اضافی ہے، ذر کا باپ ابو ذرن، تو یا کی وجہ سے ابو ذرن یا ابا ذر پہ بدل گئے، ابا ذر، ابو کے بجائے ابا۔ میں تمہیں ایک کمزور آدمی دیکھتا ہوں، تم یہ ولایت اور گورنری اور امارت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ یا ابا سعید، یا ابا سعید من رضی باللہ رب، تو یہاں دیکھیے ابو سعید خدری سے خطاب ہو رہا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، ابو سعید یا کی وجہ سے ابا سعید میں بدل گیا۔ اور اسی طرح دیکھیے یا ام سلمہ، ام سلمہ، تو ام سلمہ تھا، ام سلمہ یا کی وجہ سے ام سلمہ، لا تؤذینی فی عائشہ، لا تؤذینی فی عائشہ، حضرت عائشہ کے معاملے میں مجھے تکلیف مت دو۔ اسی طرح دیکھیے رسول اللہ ہے، لیکن رسول اللہ پہ جب یا لگائیں گے آپ تو یا رسول اللہ ہو جائے گا، رسول اللہ مرکب اضافی میں مضاف منصوب ہو جائے گا یا کی وجہ سے، ای الناس احب الیک، تو ایک صحابی نے آپ سے سوال کیا کہ لوگوں میں آپ کو سب سے زیادہ کون محبوب ہے، احب الیک یا رسول اللہ۔ اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن سمورہ سے کہا یا عبد الرحمن لا تسأل الامارہ، لا تسأل الامارہ، کہ امارت کی خواہش مت کرو، اس کا مطالبہ نہ کرو۔ تو یہاں بھی دیکھیے عبد الرحمن بن سمورہ، یہ صحابی ہیں، عبد الرحمن عبد الرحمن میں بدل گئے۔ تو اسی طرح دیکھیے یا معاشر قریش، معاشر قریش کے بجائے یا کی وجہ سے مضاف معاشرہ منصوب ہو گیا، انقذوا انفسکم من النار، اے قریش کے لوگوں اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے چھڑاؤ، بچاؤ۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا سلمان فارسی نے ان سے کہا تھا، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ جو انصاری صحابی ہیں، ابو دردائی، ابو الدردائی، ابو الدردائی، یہ مرکب اضافی ہے، ابو جو ہے یا کی وجہ سے حرف ندا کی وجہ سے ابد دردائی میں بدل گیا ہے۔ اسی طرح دیکھیے یا بنی عبدی منافن لا تمنعوا احدا طاف بهذا البیت، اے عبد مناف کی اولاد کسی کو اس گھر کے طواف سے منع نہ کرو۔ تو یا بنو عبدی مناف، بنون خفی ہو کر بنو ہو گیا، پھر یا کی وجہ سے بنو بنی میں بدل گیا، تو یہ بنو جا کے یا بنی عبد مناف۔ اسی طرح قرآن میں ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، اے بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو، اے اسرائیل کے بچوں، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اے اسرائیل کی اولاد، اے یعقوب کی اولاد۔ تو بنون جا کے بنین ہو گیا، اور پھر یا یعنی مضاف کی حیثیت سے بنو میں سے نون نکل گیا، بنو ہو گیا، بنو اسرائیل، اور یا کی وجہ سے یا بنی اسرائیل ہو گیا۔ تو یہ اس میں منادہ کی مختلف صورتیں تھیں۔ اب آ جائیے، کبھی اس کی ترقیم کی جاتی ہے، اس میں منادہ کی ترقیم کے معنی ہے نرم اور آسان کرنا، جیسے اردو میں ابا جان کو ابو کہہ دیتے ہیں، اسی طرح عربی میں بھی اس میں منادہ کو مختصر کہہ دیتے ہیں، اور نحو کی زبان میں منادہ کی آخر سے ایک یا دو حرف نکال دینے کو ترقیب کہتے ہیں، اور ایسے منادہ کو مرخم کہتے ہیں۔ دیکھیے جیسے یا ربی میں سے یا نکال کے یا ربی کر دیتے ہیں، یا اوبئی، یا اوبئی کو یا ابتی کہہ دیتے ہیں، میرے ابا جان، یا امی کے بجائے یا امتی کہہ دیتے ہیں، یا اللہ کے بجائے اللہم کہہ دیتے ہیں، یا حارث کو یا حاری کہہ دیتے ہیں بس، یا مروان کو یا مروہ کہہ دیتے ہیں۔ اسی طرح یا صاحبی، اے میرے دوست کو کہتے ہیں یا صاحب، اور یا فاطمہ کہتے ہیں یا فاطمہ، یا عباس کو کہتے ہیں یا عب، یا منصور کو کیا کہتے ہیں یا منصور،
یا مالکو کو کہتے ہیں یا مالی، اور یا کروانو کے بجائے یا کروا۔ یہ منادہ کی ترقیم ہے، اس کو مختصر کیا جاتا ہے، خوبصورت کیا جاتا ہے، آسان اور نرم بنا لیا جاتا ہے، یہ اہل زبان کی خصوصیت ہے۔